اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ارشاد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق کی تلاش۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ خروج مہدی کی نشانیاں۔ حج کے موقع پر منا میں قتل عام۔ حضرت عمرو ابن شعیب نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی قعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، چنانچہ حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ عقبہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والے حضرت مہدی بھی بھاگ جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اگرچہ وہ حضرت مہدی اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، اگر آپ نے بیعت لینے سے انکار کیا تو ہم آپ کی گردن اڑا دیں گے۔ پھر وہ بیعت کر لیں گے۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں سے زمین و آسمان والے خوش ہوں گے۔ مستدرک کی ہی دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھاگے بھاگے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گویا میں ان کے آنسو دیکھ رہا ہوں، چنانچہ لوگ حضرت مہدی سے کہیں گے، آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ وہ حضرت مہدی کہیں گے، افسوس، تم کتنے ہی معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو، جب تم انہیں پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں۔ اس حدیث میں منا میں خون خرابے کا ذکر ہے۔ اتنا بڑا واقعہ اچانک تو رونما نہیں ہوگا، بلکہ باطل قوتیں اس کے لیے پہلے سے تیاریاں کر رہی ہوں گی۔ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد جنگ بدر کے مجاہدین کے برابر یعنی 313 ہوگی۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ اس سال یعنی جس سال حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، دو اعلان کرنے والے اعلان کریں گے۔ آسمان سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے لوگو، تمہارا امیر فلاں شخص ہے، اور زمین سے اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اس اعلان کرنے والے نے جھوٹ کہا ہے۔ چنانچہ نیچے اعلان کرنے والے لڑائی کریں گے، یہاں تک کہ درختوں کے تنے خون سے سرخ ہو جائیں گے۔ اور اس دن جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ لشکر ہے جس کو زینوں والا لشکر کہا جاتا ہے، وہ اپنے گھوڑوں کی زینوں کو پھاڑ کر ڈھال بنا لیں گے۔ چنانچہ جب کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو اس دن آسمان سے آنے والی آواز کا ساتھ دینے والوں میں صرف اہل بدر کی تعداد کے برابر 313 مسلمان بچیں گے۔ اس طرح ان مسلمانوں کی مدد کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا، وہ آل بیت کو قتل کریں گے تو مہدی اور مبیض مدینہ سے مکہ بھاگ جائیں گے۔ رمضان میں آواز کا ہونا۔ حضرت فیروز دہلوی سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک زبردست آواز آئے گی۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ آواز رمضان کے شروع میں ہوگی یا درمیان میں یا آخر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصف رمضان میں۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور 70,000 بہرے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے محفوظ کون رہے گا؟ فرمایا، جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آواز آئے گی، پہلی آواز جبرائیل کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔ حضرت یزید ابن سندھی نے حضرت کعب سے روایت کی ہے، فرمایا، حضرت مہدی کے خروج کی نشانی یہ ہے کہ مغرب کی جانب سے جھنڈے آئیں گے جن پر بنو کندہ کا ایک لنگڑا شخص سربراہ ہوگا۔ سو جب مغرب والے مصر میں آ جائیں تو اس وقت شام والوں کے لیے زمین کا اندرونی حصہ بہتر ہوگا۔ خروج حضرت مہدی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا۔ خاندان بنی ہاشم کا ایک شخص اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا دیں مدینہ سے مکہ چلا جائے گا۔ لوگ اسے پہچان کر کہ یہی مہدی آخر الزماں ہے گھر سے باہر نکال لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لیں گے۔ اس بیعت کی خبر سن کر شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوگا۔ چنانچہ یہ لشکر جب بیدا میں پہنچے گا تو دھسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد ان کے پاس عراق کے اولیاء اور شام کے ابدال حاضر ہوں گے۔
پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کی ننہال قبیلہ قلب میں ہوگی، وہ اپنا لشکر ان کے خلاف مقابلے کے لیے روانہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے گا جس کے نتیجے میں ان پر آفت آئے گی۔ یہی قلب کی جنگ ہے۔ وہ شخص خسارے میں رہے گا جو قلب کی مال غنیمت سے محروم رہا۔ پھر وہ مہدی خزانوں کو کھول دیں گے اور مال تقسیم کریں گے اور اسلام دنیا میں مستحکم ہو جائے گا، اور وہ اس طرح 7 یا 9 سال رہیں گے۔ اس روایت کو طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، پھر وہ مہدی وفات پا جائیں گے اور لوگ ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بنی ہاشم کے وہ شخص جن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی وہ محمد ابن عبداللہ ہوں گے جو مہدی کے لقب سے مشہور ہوں گے۔ طبرانی کی دوسری روایت میں ہے کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد میدان بدر کے صحابہ کے برابر یعنی 313 ہوگی۔ حضرت مہدی کی بیعت کی خبر ملتے ہی ایک لشکر ان کے خلاف نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار حضرت مہدی کے انتظار میں ہوں گے اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے حرم شریف کی خبریں رکھتے ہوں گے۔ اس روایت میں صرف اتنا ذکر ہے کہ لشکر بھیجنے والے کی ننہال بنو کلب میں ہوگی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے تو ربشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب سفیانی حضرت مہدی سے اختلاف کرے گا تو ان کے خلاف اپنی ننہال والوں سے مدد طلب کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بنو کلب بھی عرب کے کسی ملک پر حکمران ہوں گے اور اسلام کے دشمن ہوں گے۔ طبرانی کی ہی دوسری روایت میں اس شخص کے بارے میں آیا ہے کہ اس کا تعلق قریش سے ہوگا، اور بعض دیگر روایات میں ہے کہ وہ سفیانی کے نام سے مشہور ہوگا۔ بیدہ شام میں بھی ہے اور ایک بیدہ اردن میں ہے، لیکن شارح مسلم امام نووی رحمت اللہ علیہ کے مطابق یہاں بیدہ سے مراد مدینہ منورہ والا بیدہ ہے جو ذوالحلیفہ کے قریب ہے۔ جب پہلا لشکر بیدہ میں دھس جائے گا تو اس کے بعد حضرت مہدی مجاہدین کو لے کر شام کی طرف جائیں گے اور وہاں دوسرے لشکر کے ساتھ قتال کریں گے اور اس کو شکست دیں گے۔ اس جنگ کو ہی حدیث میں جنگ قلب کہا گیا ہے، اور اس لشکر کا سردار جو سفیانی کے لقب سے مشہور ہوگا اس کو اسرائیل میں بحریہ تبریہ کے قریب قتل کریں گے۔ ابدال اولیاء اللہ کے ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کل ابدال کی تعداد 70 رہتی ہے، اس میں سے 40 ابدال تو شام، سوریہ، فلسطین، اردن وغیرہ میں رہتے ہیں اور باقی 30 ابدال باقی ملکوں میں رہتے ہیں۔ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جمع الجوامع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ابدال نے یہ جو درجہ پایا ہے وہ بہت زیادہ نماز روزہ کرنے کی وجہ سے نہیں پایا، اور نہ ان عبادات کی وجہ سے ان کو تمام لوگوں سے ممتاز کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے اتنا اعلیٰ درجہ اپنی سخاوت اور مسلمانوں کی خیر خواہی رکھنے کی وجہ سے پایا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس شخص میں 3 صفتیں یعنی رضا با قضا، تقدیر پر راضی رہنا، ممنوع چیزوں سے مکمل بچنا اور خدا کے دین کی خاطر غصہ کرنا پائی جائیں، اس کا شمار ابدال کی جماعت میں ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن قبطیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ام المومنین، آپ مجھے دھس جانے والے لشکر کا حال بیان کیجئے۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سفیانی کا خروج شام میں ہوگا، یعنی موجودہ دور کے حساب سے آج کا اردن، فلسطین، اسرائیل، شام اور لبنان وغیرہ شامل ہیں۔ پھر وہ کوفہ کی جانب روانہ ہوگا تو مدینہ منورہ کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا، چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑائی کریں گے جب تک اللہ چاہے، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور اس انتشار کی صورت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، یا فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک پناہ لینے والا حرم شریف میں پناہ لے گا، لہٰذا ان کو پکڑنے کے لیے وہ لشکر والے ان کی طرف نکلیں گے۔ تو جب یہ لوگ مقام بیدہ میں پہنچیں گے تو ان سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، سوائے ایک شخص کے جو لوگوں کو ڈرائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ شاہ مصر کے خواب کی تعبیر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ تم پر 7 سالہ قحط آئے گا، تو اس قحط سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی فرما دیا، چنانچہ شاہ مصر نے اس پر عمل کر کے اپنی رعایا کو تباہی سے بچا لیا۔ اس امت کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو فلاں فلاں مسلم ممالک پر ایسے حالات آئیں گے، لہٰذا پہلے ہی سے اس کے بارے میں منصوبہ بندی کر کے رکھنا۔ لیکن مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے۔ حالانکہ اگر آج مغربی میڈیا یہ اعلان کر دے کہ فلاں شہر میں سمندری طوفان آنے والا ہے یا فلاں علاقہ تباہ ہونے والا ہے، لہٰذا 24 گھنٹے کے اندر شہر خالی کر دیا جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ شہر میں ان کا ایک کتا بھی نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت اس طرح موت کے خوف سے بھاگیں گے جیسے لکھی ہوئی موت کو بھی ٹال سکتے ہوں۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سننے کے بعد بھی مسلمانوں میں کوئی بیداری پیدا نہیں ہوتی؟